تاریخ اسلام کے اندر ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے وقت کے بڑے عالم۔ ایک ایسا زمانہ جس زمانے میں فلاسفہ اور مناطقہ کا فتنہ اٹھا اور بڑی تیزی سے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے وہ فتنہ آگے بڑھتا رہا، اللہ نے ایسے زمانے میں سیدنا امام غزالی کو کھڑا فرمایا۔ اگر امام غزالی نہ ہوتے تو آج روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں ہوتا۔ امام غزالی کے بارے میں لکھا ہوا ہے 33 سال کی عمر اور اپنے وقت کے بہت بڑے امام، بہت بڑے مفتی نماز پڑھا رہے ہیں، حیض کے مسائل والی آیت نماز کے اندر آ گئی، پیچھے ان کے ایک بھائی تھے احمد بن محمد غزالی، اور امام غزالی کا نام تھا محمد بن محمد غزالی۔ بھائی نماز توڑ دیے، جا کر کونے میں کھڑے ہو کر الگ نماز پڑھنے لگے۔ اب امام غزالی نے دیکھا اپنے بھائی کو، یہ کیا گھٹیا حرکت ہے کہ میں اتنا بڑا امام، میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو لوگ مجھے کیا بولیں گے۔ جا کر انہوں نے ماں سے شکایت کی، ماں سے کہا کہ اماں جان، میں جب بھی نماز پڑھاتا ہوں میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، جماعت کی نماز چھوڑ کر کونے میں جا کر یہ الگ سے نماز پڑھتا ہے۔ تو اماں جان نے اپنے اس بیٹے کو بلا کر پوچھا کہ بیٹے ایسا کیوں کرتے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ اماں جان میرا قصور نہیں ہے، کسی سے پوچھو۔ اماں نے کہا کہ بیٹے بھائی کہہ رہا ہے کہ اس میں آپ کی غلطی ہے۔ امام غزالی نے کہا کہ میری کیا غلطی؟ تو بھائی نے کہا کہ اچھا نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے مفتی صاحب ذرا بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ امام غزالی نے کہا، ان کے بھائی نے کہا بڑی ایمانداری سے بتانا، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر بتانا، میں نے جب بھی آپ کے پیچھے نماز توڑی تھی کیا آپ کا دل نماز میں تھا یا مسئلے مسائل کی کتابوں میں تھا؟ انہوں نے سچے دل سے اعتراف کیا کہ ہاں اس وقت تو میرا دل نماز میں نہیں تھا۔ امام غزالی کے بھائی نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں، جب بھی یہ نماز میں دنیا کی طرف اس کا خیال جاتا ہے میں نماز توڑ دیتا ہوں، کہ ایسی دنیا والی نماز یا جن سجدوں میں دنیا بستی ہے ایسوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ تو امام غزالی سے جب ماں نے کہا کہ بیٹے کہیں تو نے کچھ حرام لقمہ تو نہیں کھایا، کہیں تو نے کچھ جھوٹ تو نہیں بول دیا، کہیں تو نے کسی کو غلط مسئلہ تو نہیں بتا دیا کہ جس کی نحوست پہ تیری نمازیں ایسی۔ امام غزالی نے اپنے اعمال کا محاسبہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اماں جان بڑے وثوق سے اور پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اب تک کوئی ایسی غلطی نہیں کی۔ تو اماں جان سوچ میں پڑ گئی، اماں جان سوچنے لگی کہ بیٹے اگر تیری ایسی غلطی کوئی نہیں تھی تو پھر کیوں تیری نمازوں میں گڑبڑ ہو رہی ہے؟ سوچتے سوچتے ماں نے کہا، ماں کو خیال آیا کہ ہاں بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی جس کی نحوست سے تیری نمازیں خراب ہو رہی ہے۔ بیٹے ماں کی طرف متوجہ ہوئے، پوچھنے لگے کہ اماں جان وہ کیا غلطی؟ امام غزالی کی والدہ کہنے لگی کہ بیٹے جب میں حمل سے تھی اور تم میرے پیٹ میں تھے تو میں گیہوں سکھانے کے لیے گھر کے چھت پر چڑھی تھی، میں نے گیہوں کو چھت پر سکھا دیا اور چونکہ ہمارے گھر کے بازو میں اور ایک چھت تھی، اس چھت سے ہمارے گھر کی چھت ملی ہوئی تھی، میں وہاں پر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ کھجوریں سوکھ رہی ہیں، میں نے ایک کھجور اٹھایا اور اس مکاندار عورت کی اجازت کے بغیر کھا لیا۔ شاید میرے بیٹے میں نے بھی جب سے ہوش سنبھالا ہے زندگی میں اس ایک کھجور کے علاوہ آج تک میں نے ایک دانہ بھی حرام کا نہیں کھایا، شاید یہی وجہ ہے کہ اس کی نحوست سے آج میرے بیٹے کا دل اس کی نماز میں نہیں لگتا۔ ماں کو خیال آیا، جا کر اس نے ماں نے اپنی پڑوسن سے معافی مانگی۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میری نمازوں کے اندر سے دنیا کے خیالات ختم ہو گئے۔ تو یہ ذکر کی برکتیں، اللہ کے نام کی برکتیں، اور آدمی کے اندر ایسی اونچی اڑان اور آدمی کے اندر ایسی پہنچ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذاکر بنائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے مبارک نام کا ورد کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بنائے۔